وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقال تبارك وتعالى: الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ انسانوں میں سے سب سے افضل انسان اور بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات مبارکہ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک خاص اور نیک مقصد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی داستان بیان کی گئی تھی، وہیں پر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس ماحول میں اور ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان کو اور اپنی دعوت کو تو کھلا رکھا، لوگوں کو بتاتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، لوگوں کے درمیان دعوت دیتے، لیکن جہاں تک آپ کے ساتھیوں کا معاملہ ہے، اہل اسلام کا معاملہ ہے، صحابہ کرام نفوس مقدسہ کا تعلق ہے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اعلان کرنے یا اسی طرح سے عبادتوں کو انجام دینے سے منع کیا تھا، اور اس کے پیچھے خاص مصلحت بھی تھی، کیونکہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، اور اگر ان کے درمیان اور کفار کے درمیان جھڑپ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو اسلام کے قریب آنے والے لوگ ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے، اور جو کمزور ایمان والے ہیں وہ بھی اسلام سے دوری اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ لہٰذا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کے لیے ایک مرکز یعنی دار ارقم کو بنا لیا تھا۔ مرکز کے طور پر وہاں پر اکٹھا ہوتے، عبادتیں کرتے، وہاں پر دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے، اور اس طرح سے دوسرے جو معاملات ہیں وہاں پر پیش کی جاتے اور بات ہوتی۔ تو گویا کہ جو ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلسوں کے لیے جو کفار مشرکین کی نگاہوں سے دور اور الگ تھلگ واقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اجتماع کا یا اکٹھا ہونے کا مرکز بنا لیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ جور و ستم، یہ ظلم و زیادتی یہ برابر جاری رہا، جبکہ چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین دھیرے دھیرے جب بڑھنے لگے، تو تقریباً 3 سال کے بعد چوتھے سال میں یہ ظلم و زیادتی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ ابتدا میں جیسا کہ پہلے بھی گزرا ہے، معمولی زیادتی ہوتی تھی، معمولی ظلم ہوتا تھا، اور دن بدن، ماہ بماہ، مہینے کے ساتھ ساتھ، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ، ہفتے کی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا، یہ معاملہ بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال میں دیکھا جائے تو اس ظلم و زیادتی کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل شباب پر پہنچ گیا تھا، بہت زیادہ، جیسا کہ پچھلے 2 دروس میں اس کی داستان بیان کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ایسی زیادتی ہوتی تھی اور اس قدر تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی کہ
کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کا رہنا دوبھر ہو گیا تھا اور انہیں اس طرح سے مسلسل ستم رانیوں اور اسی طرح سے ظلم و زیادتی سے نجات کی تدبیر سوچنے پر اس ماحول نے مجبور کر دیا تھا۔ اب ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی بھرے آیتی بھی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین کو سناتے بھی تھے، اور اسی درمیان اس تاریک حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی تھی۔ سورہ کہف نازل فرمائی، اصل میں تو یہ مشرکین کے کچھ سوال کے جواب ہیں اس کے اندر۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو مشرکین نے کچھ سوالات کیے تھے، تو ان سوالوں کے جواب اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس میں 3 واقعات خصوصاً ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل میں، فیوچر میں ان کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں، ایک اصحاب کہف کا واقعہ، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور ایک مشہور و معروف ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ 3 واقعات بیان کیے گئے۔ اب دیکھیں اصحاب کہف کے واقعے میں مومن بندوں کے لیے درس موجود ہے کہ جب دین پر، ایمان پر، عقیدے پر خطرہ منڈانے لگے، اور اسی طرح سے ظلم و کفر کے مرکز میں رہتے ہوئے اگر اپنے دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے اور مشکل ہو جائے، تو پھر ایسے مراکز سے اور ایسے دارالکفر اور ظلم کی جگہ سے ہجرت کے لیے تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے نکل جانا چاہیے، ہجرت کی غرض سے وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 16 کے اندر، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور جب تم ان سے اور ان کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ تھلگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور کیا کرے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیزوں کو مہیا فرما دے گا۔ تو اس میں گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ جب ایسا ہو جائے تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے تمہیں چھوٹ نہ دی جائے، اور اسی طرح سے تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں، تمہیں تکلیفوں سے دوچار کرنا پڑے، تو تم کیا کرو، پہاڑوں کی طرف تم یا اسی طرح سے غار کی طرف تم پناہ لے لو۔ یہ ایک اشارہ ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ کہف میں تقریباً جب 15ویں پارہ 15 یہ مکمل ہوتا ہے تو اس وہاں سے شروع ہے، اور 16ویں پارے کے 1 صفحے تک یہ موجود ہے۔ تقریباً 3 صفحے کا یہ واقعہ، 2.5-3 صفحے پر مشتمل یہ واقعہ ہے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت علم کا خزانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام مختصر سے سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں پر جو واقعہ رونما ہوتا ہے، 3 واقعات رونما ہوتے ہیں، اور تینوں کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک واقعے میں 3 واقعے موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، لیکن اس واقعے میں بھی 3 واقعات ہیں، اور تینوں واقعات کا ظاہر دیکھا جائے تو بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ دوسرا ہو رہا ہے، لیکن جب اس کا نتیجہ خضر علیہ السلام بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کیا جائے گا، تو اس کا ظاہر کے بالکل برعکس ہے، ظاہر کے بالکل برعکس۔ ایسا لگتا ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب خضر علیہ السلام بیان کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا نہیں، اس پر احسان کیا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا لگتا ہے کسی جان کو مار دیا گیا ہے، ظلم کر کے کسی کو مار دیا گیا ہے، ایک بچے کا واقعہ ہے، لیکن بعد میں نتیجہ کیا ہوتا نہیں، اس کو مارنے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اس کے والدین کی جان کو بچانا اور اسی طرح سے عقیدے کی حفاظت، یہ ہے۔ یہ بظاہر کیا ہے، بالکل الگ ہے، معاملہ بالکل الگ ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی پر احسان کیا جا رہا ہے، کسی پر ایسا لگتا ہے احسان کیا جا رہا ہے، لیکن جو اس کا باطن ہے، جو اصل ہے، ایسا جب بتایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا نہیں، معاملہ تو کچھ اور ہے، اس پر احسان نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ کسی اور کے
کے اوپر احسان کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ان تینوں واقعات، جو ایک واقعے کے اندر تینوں واقعات رونما ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے مومن بندوں کے لیے کہ ظاہری حالات کے مطابق ہمیشہ نتائج نہیں ہوتے۔ جو رزلٹ ہوتا ہے ایسا نہیں جو دکھ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری حالات کچھ ہیں اور باطنی حالات کچھ اور ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اس بات کی طرف یہ اشارہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے اس کا نتیجہ بالکل برعکس نکلے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، عقیدے کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ جو بھی اسلام کا نام لے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے گا اور اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو سونپ دے گا، تمام معبودان باطلہ سے دوری اختیار کر لے گا، اس کے لیے زمین تنگ ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ زمین تنگ ہے، اور اس کی جان کو بھی اسے قربان کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ظاہر میں ہیں، لیکن اس کے برعکس کچھ اور ہی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ اسی طرح سے یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہیں مجبور مسلمانوں کے سامنے یہ بالکل کہتے ہیں مستق ہو جائیں گے، بالکل آگے سرنڈر کر دیں گے۔ یہ بھی نتیجہ اس سبق سے اور اس واقعے سے نکلتا ہے۔ یہ دو واقعات ہو گئے۔ اسی طرح سے تیسرا واقعہ جو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ، وہ تقریباً 3 صفحے پر مشتمل ہے، بالکل مختصر ہے، لیکن اس میں مومن بندوں کے لیے بہت ساری باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے مؤلف رحمہ اللہ نے 4-5 پوائنٹس بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ زمین پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہ اس زمین میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا اسے وارث بنا دیتا ہے، سونپ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں کہ یہ مکہ جہاں پر اسلام کا نام لینا بھی ظلم ہے، دین حق پر عمل کرنا بھی یہاں پر مشکل ہے، لیکن یہ زمین اللہ رب العالمین جسے چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا۔ ایک اسی طرح سے اس واقعے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خیر و بھلائی اور اسی طرح سے کامیابی اور کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ اس میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اس واقعے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کو کھڑا کر دیتا ہے جو مجبور، مقہور اور اسی طرح سے مظلوم انسانوں کو اس دور کے یاجوج ماجوج یا کہہ لیجئے مخالف حکومتوں سے یا اسی طرح سے ظالم حکمرانوں سے نجات دلاتے ہیں۔ اس وقت کے یاجوج ماجوج سے نجات دلانے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہر دور میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ظلم زیادتی، ایسا لگتا ہے کوئی نہیں پرسان حال ہے، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس واقعے میں بیان کیا ہے کہ اگر اسلام والے ہوں، ایمان والے ہوں، تو اللہ رب العالمین کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا۔ کہتے ہیں نا ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ کے صالح اور نیک بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ اگر اسلام ہو، اگر ایمان ہو، اگر اسلام پر عمل ہو تو انشاءاللہ العزیز زمین کی وراثت ایسے ہی لوگوں کو ملنے والی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو تو سربلند رہو۔ پھر سورہ کہف کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کا نزول بھی فرمایا، اور اس کے اندر بھی ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اگر تم ہجرت کر جاؤ اور یہ مکہ جہاں تمہارا دل لگتا ہے، تمہارے لوگ بستے ہیں، تمہارے ایسے اقارب یہاں پر رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہی صرف زمین ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی زمین وسیع ہے، اور اگر اس زمین کو چھوڑ دو تو ایسا نہیں کہ تمہارے اوپر دنیا تنگ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اچھائی کی ہے ان کے لیے ہمیشہ اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ تو اس کی طرف کیا اشارہ؟ وارض اللہ واسعہ، کہ زمین کشادہ ہے، بڑی وسیع ہے، یہ چھوٹی سی زمین نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے
کہ اگر کوئی ایسی زمین ہو، ایسی جگہ ہو، ایسا علاقہ ہو، ایسا ایریا ہو جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، یا اسی طرح سے احکام پر پابندی مشکل ہے. آج بہت سارے لوگ اس میں سمجھ لیجیے ان کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ایک جاب پر ہوں لیکن دین پر عمل کرنا مشکل ہو جا رہا ہے، نماز کے لیے چھٹی نہیں ملتی، یا اسی طرح سے روزہ رکھنا نہیں دیا جاتا، نماز کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، یہاں تک کہ جمعے کی نماز بھی ہمیں نہیں ملتی کیونکہ ہم مجبور ہیں. مجبور نہیں ہے. وقت اللہ واسعہ، اگر ایک جاب آپ چھوڑیں گے دین کی خاطر تو اللہ رب العالمین 10 جاب آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے. اگر ایسا کوئی ایریا ہے جہاں پر نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، گھر کے اندر یا گھر سے باہر جو ہے برقعے کا اہتمام نہیں کر سکتے خواتین، تو ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف وہی سرزمین آپ کے لیے رکھا ہے. نہیں، وہاں پر بزنس ہے، وہاں پر دکان ہے، وہاں اپنا گھر ہے، وہاں پر بچوں کی تعلیم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بہت اس کی ذات بہت بڑی ہے. اگر یہ جگہ آپ علم کے لیے، عقیدے کے لیے، اسلام کے لیے اور غیرت کے لیے اگر چھوڑتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. دیکھیے یہاں مکہ کے اندر انہوں نے، ابھی بعد میں انشاءاللہ بات آئے گی، تو دیکھیے یہاں پر انہوں نے دین کے لیے اس کو چھوڑا تھا، لیکن جہاں بھی گئے ہاتھوں ہاتھ ان کو لیا گیا، اور جہاں بھی گئے لوگوں نے دل کھول کر کے استقبال کیا. صرف گھروں کے دروازے نہیں کھولے بلکہ دل کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیے. انشاءاللہ ہجرت مدینہ میں ہم اس کو بھی پیش کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں. فرمایا جن لوگوں نے اچھائی کی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑی اچھائی توحید کی حفاظت، توحید کی نشر و اشاعت، اور اسی طرح سے توحید پر عمل کرنا اور توحید کی دعوت دینا ہے. شرک کے خلاف محاذ آرا ہو جانا، شرک کے خلاف ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ہے اصل. یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بیان کی. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس درمیان جب بہت زیادہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو مجبور کر دیا گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف اور سورہ زمر کی آیتیں نازل کر کے ان کو ہجرت کی طرف اشارہ کر دیا. تو دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اسامہ نجاشی جو حبش کا ایک عادل بادشاہ ہے، بڑا انصاف پرور ہے، وہاں کسی پر وہ ظلم نہیں کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنے سے اپنے دین کی حفاظت اور اپنی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. اس کے بعد ایک پروگرام بنایا گیا، اور باقاعدہ پروگرام کے تحت جو طے شدہ پروگرام تھا اس کے مطابق رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. اس میں کل 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. اس کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان تمام لوگوں کے امیر مقرر کیے گئے تھے، اور ان کے ہمراہ ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے، یعنی پورے عیال کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ایسا ہے جس نے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. یہ لوگ رات کی تاریکی میں نکلے اور اس کے بعد چپکے نکل کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے. اور اس کے بعد رازداری جو چپکے نکلے رات کے وقت، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کو اس کا علم ہو جائے، اور علم ہو جانے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد ان کو اور زیادہ ستایا جائے. چنانچہ خوش قسمتی سے جیسے ہی وہ لوگ بحر احمر کی بندرگاہ جہاں پر کشتیاں ہوتی ہیں وہاں پر شعیبہ کی جانب وہاں پر پہنچے، تو وہاں پر 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو ان کو اپنے دامن آفت میں لے کر کے سمندر پار حبشہ لے چلی گئی. یہ دونوں کشتیوں کے اوپر یہ لوگ سوار ہو کر کے حبشہ پہنچ گئے. قریش کو تھوڑا علم ہوا، تھوڑی بھنک لگی، لیکن کیا ہے روانگی کے بعد معلوم ہوا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، فوراً وہ پیچھا انہوں نے کیا اور سمندر کے ساحل اور سمندر کے کنارے جا کر کے انہوں نے معلوم کیا. تو ایسا معلوم ہوا ان کو کہ صحابہ کرام بہت آگے جا چکے ہیں، اس لیے وہ لوگ وہاں سے ناکام ہو کر، نامراد ہو کر واپس ہو گئے. ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بہت چین کا سانس لیا. اس کے بعد کچھ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حبشہ سے وہ لوگ کچھ واپس آ گئے تھے اور کچھ لوگ واپس چلے گئے تھے. تو انشاءاللہ العزیز یہ کیوں واقعہ پیش آیا تھا اور کیوں
ایسی افواہ پھیلی تھی یا اسی طرح سے کہاں پر کنفیوژن ہوا تھا، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے دین، اپنی عقیدے اور اسی طرح سے اپنے منہج کی فکر کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، دین اسلام پر قائم رکھ، احکام محمد، احکام شریعت کی پابندی کرتے ہوئے زندہ رکھ، آج ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔